ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن مارننگ شو میں آپ دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے۔ میرے پروگرام میں میرے پیارے پیارے مہمانوں نے اور ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ملواتی ہوں، نوا خوان ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، اور یہاں پر بیٹھے ہیں ضیاء عباس صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ضیاء بھائی؟ اور بہت شکریہ۔ اور ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں سلمان بشیر صاحب، اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نوا خوانی کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے بھائیو، آپ لوگوں نے ہمیں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر اپنی بہن کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ذاکرہ اور زبردست خوبصورت انداز ہے ان کی گفتگو کا، اور ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم ایک بار وعلیکم پھر۔ السلام۔ ماشاءاللہ اسٹارٹ آف پروگرام میرے ساتھ میری بہن رہی، اور بہت خوبصورت انداز میں آج 7 محرم کو انہوں نے بیان فرمایا امام حسین علیہ السلام کا اور شہزادہ قاسم کا، ان کی مہندی کا ذکر ہوا، اور پھر شہزادہ قاسم کے والد امام حسن کا ذکر خوبصورت انداز میں، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کا نام قاسم کیوں رکھا، ان کا بیان، اور امام حسن حسین تو ویسے ہی محبوب کے محبوب بالکل تھے، بالکل بالکل، اس میں ایسے کوئی شک۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ محبت امام حسین اللہ علیہ تعالیٰ السلام کی اور امام حسن علیہ السلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کیونکہ معلوم تھا، جیسے میری بہن نے بہت اچھی بات کی، یہ واقعہ نہیں حقیقت ہے، پہلے سے ہر چیز جس طرح دنیا بنی، تخلیق ہوئی، انبیاء اکرام آئے، صحابہ اکرام آئے، پیغمبران دین آئے، بے شک واقعات جو ہیں وہ جتنے بھی حقیقت سے بے شک منسوب ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کا بے ذکر، شک بے شک یوسف علیہ السلام کا، یہ سب ایک پہلے سے میرے رب کی کریشن تھی، کیونکہ مقام امام حسین دینا بے تھا۔ شک بے شک، ایسے کربلا کا ذکر کرنا تھا، ہر زبان نے یہ تر ہونا تھا، اور ہر سال یہ تر ہونا تھا، بے شک اور ایسے ہمارے ذکر میں یہ دکھ ہر لمحہ ایک یاد کی، محبت کی صورت میں بیان ہونا تھا، آنا تھا، یہ بالکل میرے رب نے لکھ بالکل دیا تھا۔ بالکل بالکل۔ تو میں اپنی بہن کے پاس ایک بار پھر جانا چاہوں گی۔ شاید میری اتنی نالج نہیں ہے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو ذرا تحمل اور تحریر اور لفظ کی ادائیگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تو کسی کا دل نہ دکھ جائے، ایسی اس بات کو ہمیں ذرا مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ بالکل کربلا کا مقام، میں کہتی ہوں چاہے وہ اس ہول میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، چاہے اس کا دین یا مذہب کچھ بھی ہو، یقین کریں جب یہ ذکر ہونے لگتا ہے آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں۔ ایسے ہی۔ یہ واقعہ، یہ حقیقت ایسی ہے کہ ذکر کرتے ہیں تو گلا بھر جاتا ہے، دل دکھی ہو جاتا ہے۔ جب میں سکینہ کا ذکر کرتی ہوں، علی اکبر کا ذکر کرتی ہوں، شہزادہ اصغر کا ذکر کرتی ہوں، جھولے میں معصوم اصغر کا ذکر کرتی ہوں، اور لب سے ایک پانی کی بوند کو ترستی سکینہ کا ذکر کرتی ہوں، علی عباس کا ذکر کرتی ہوں، وہ پانی ابھی تک ٹکرا رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میرے رب مجھے حکم دے دیتا تو میں وہ مشکیزہ جو علی عباس لے جاتے۔ بے شک انہوں نے پوری کوشش کی، وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں بغیر پانی کے اس خیمے میں جو چھوٹی ننھی سکینہ انتظار کر رہی۔ شاید میرے الفاظ میرا ساتھ، میں اپنی بہن کی طرف چلتی ہوں۔ جزاک اللہ الاحسان۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے اتنے محبوب گھرانے کو ہم سب کے لیے منتخب کیا، بے شک ہماری راہ ہدایت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں، ایسی محبت، ایسے عزاداری والی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کروایا، اس کا بہت بڑا احسان ہے، بے شک۔ اور احسان کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس احسان کا ذکر طنز و مزاح میں کیا جاتا ہے،
جیسے آپ نے کہا کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی. کہتے ہیں کسی کی تکلیف کا مذاق نہیں اڑانا بالکل چاہیے. مذاق کرنا آئمہ کی نظر میں گناہ عظیم. اللہ تو استغفر اللہ معاف کرے. دربار شام میں مذاق ہی ہو رہا تھا. بیویوں کا مذاق. جب بے شک. دندان مبارک پہ امام حسن کے سر اقدس پہ ان کے ہونٹوں پہ جب چھڑی ماری جا رہی تھی تو مذاق ہو رہا. تو کہنے کو کربلا لوگ ایک یاد کی طرح منعقد کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی در آل محمد سے کچھ معلومات کے متیقظ کیے ہیں، اور ہم بھی اتنا پڑھنے کے بعد یہ تمام جو ہمارے ساتھ مدارج لگ جاتے ہیں اور ہماری بہت زیادہ پذیرائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتا ہے. باخدا میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں قسم کھاؤں، صرف قسم کھانے کی حیثیت خاصیت اس ذات واحد کی ہے جو جانتا ہے کہ قسم کی اصل تعریف اور تحریر کیا ہے. اس کا تقدس کیا ہے. اس نے قرآن میں قسم کھائی، میں نے ارادہ کیا ہے، بے شک میں نے اعلان کروانا ہے، اجر رسالت ادا کر دو، مبدت محمد والے محمد ادا کرو. بے شک. کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی بھی اپنی عبادت کے ذریعے دل شکنی نہیں کریں. بے شک. حق بیان کریں جیسے کربلا میں حق بیان ہوا، دربار شام میں حق بیان ہوا. جناب زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم بنت علی سے شروع کروں گی کہ آپ نے خطبے میں کیا جملہ کہا. یہ نہیں کہا کہ ہم، یہ کہا تو جس پہ اپنے آپ کو با اختیار بتا رہا ہے، کیا تیرے اختیار میں کچھ ہے؟ تو چلتی ہواؤں کو روک سکتا ہے؟ ہائے 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 کیا بات. تو ان شور شرابوں میں چلتی ہوئی سانسوں کو روک سکتا ہے؟ یہ گھوڑے کی جو آوازیں، یہ جانوروں کی جو آوازیں، چرند پرند کی آوازیں تو روک سکتا ہے؟ نہیں. تو دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے؟ وہ کیا پیغام دے رہی ہیں لہجہ مولا علی میں کہ ہم بھی کچھ نہیں، تو بھی کچھ نہیں، جو بھی کچھ ہے وہ ہے. بے شک. اور جو وہ ہے اس کا بیان ہم ہیں. اس میں کچھ اس نے تحریر کروا دیا، ہم نے عمل بتا دیا. میں نے بھی کہا تحریر علم اور عمل کے بیچ کی رہا ہے علم، جو امام حسن مجتبیٰ کے بعد میرے مولا سید سجاد نے ادا کی طوق اور بیڑیاں پہن کے. اللہ. کیا وہ موت ذاتی طور پہ تمام چیزوں کو ہٹا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ پانی کو خیمے میں لا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ جناب سکینہ جو انما کے مصداق میں ہے ان سے شمر کو دور ہٹا نہیں سکتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ظلم کے انتہا دیکھو اور حسین کا پیغام دیکھو. امام حسین نے نوکے سینہ پہ جانے کے باوجود بھی یہی بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل. در اصل حقیقت کربلا کی حقیقت علی ولی اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں. سبحان. یہ پیغام ہے کیونکہ رسول نے کہا جو میں نے کہا اس پہ عمل کرو، کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب کہہ رہی ہے. کتاب سے حدیث رسول آ رہی ہے، حدیث رسول سے اقوال معصومین آ رہے ہیں، اقوال معصومین سے تہذیب شیعہ تشکیل پا رہی ہے. یہ میں آپ سب ذاکرین نوحہ خان جو کچھ پڑھ رہے ہیں، کس کی مرہون منت؟ ایک خاتون کی. اس زمانے کا سوشل میڈیا وہی، پرنٹ میڈیا وہی، الیکٹرانک میڈیا وہی. بی بی نے کیا درس دیا؟ انسانیت کو برقرار رکھو. بہت خوبصورت بات، بہت پیاری بات. انسانیت برقرار رہے گی، تمہارے دل میں شیطان گھر نہیں کرے گا، تمہاری عبادتیں سرور اور نور کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گی. اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ مودت رسالت، مودت اہل بیت. اور یہ محبت ہی تھی کہ آج بھی ہر گھر پہ علم قائم ہے. بے شک.
یہ محبت ہی ہے کہ مولا علی اکبر کا نوحہ ہمارے ہر جوان کی خوشی کے اندر پڑھا جاتا ہے. کیا یہ محبت ہی ہے کہ جناب سیدہ کی سنت کو جناب قاسم میں منتقل کر کے ہمارے گھروں میں مہندیوں کو سجایا جاتا ہے. یہ صدقے کی بھی بہت بڑی تعلیم ہے کہ جب میں اس میں یہ بات بالکل شامل کروں گی کہ جب ذکر ہو رہا ہے سب کا تو ان کا ذکر کیوں نہ ہو جنہوں نے مدینے سے ہی اولاد یہ کہہ کے لے کے چلی ہو کہ یہ صدقہ ہے. اللہ، وہ صدقہ واپس نہیں لیتے. بالکل سادات نہیں. سادات پہ یہ واجب العین ہے، وہ بتا رہے ہیں. اور جناب عبداللہ، آپ نے زمانے میں ایسی مثال دیکھی ہے؟ کوئی ایسا بہنوئی ہو جو اپنے بیوی کے بھائی کو یہ کہے کہ آپ میری اولادوں کو لے کے جائیں اور جس وقت آل رسول کی بات آئے تو اس سے پہلے میرے بچوں کو قربان کر دیں. اللہ اللہ اللہ. اور پھر آپ دیکھیں اس ماں کا جگر، اس ماں کربلا، اس ماں کے جگر کے اوپر جس جگر میں ہم نے مستقل آگ لگائی ہوئی ہے. یہ عزاداری، یہ در کو جلانا، یہ بیوی کا گریہ کرنا، شام غریبہ میں چادروں کا جانا، جناب سکینہ کو تماچے لگنا، خار اور خون پہ چلانا. جو بیٹی یہ دیکھتی ہو کہ قرآن میں لکھا ہے یتیم سے شفقت کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس سر سے رضا کا چھن جانا، یہ حقیقت ہی تو ہے. آج ہمارے پاس اس انسانیت کو لوگ مجروح کرنے کی کوشش میں ہیں، مسخ کرنے کی کوشش میں ہیں. لیکن یہ اعزاز ہے اس دعائے زہرا کا کہ ہمارے جوان، ہمارے پیر، ہمارے فقیر، ہمارے گھر کی خواتین، مستورات اور تمام کنیزان سیدہ، غلامان امام علی علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام، یہاں تک کہ 12ویں حجت کے زمان میں ہمارے تمام جلوس، تمام ماتم، تمام چیزوں کی نظامت دی جاتی ہے کہ مولا آپ کی حفاظت میں ہے سب، وہ حجت خدا ہیں. اور یہ پیغام ہے عام کہ قوم اسی وقت پلتی پھولتی ہے، اسی وقت حقیقت کو دہراتی ہے جب حقیقت میں ان کا امام پردہ غیبت میں موجود ہوتا ہے. سبحان اس لیے ازل اول سے لے کر ازل اصلت تک، اصلت سے لے کر انتہا تک، آخر تک، اور ظہور قائم آل محمد تک، ظاہر ہونے تک، محشر تک، محشر کے بعد تک ایک نام رہے گا، میرا بادشاہ حسین. میری پیاری بہن نے آخر میں کہا میرا بادشاہ حسین ہے، امن کا محرمہ بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. آپ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے. اور میرے پیارا بھائی، بہت خوبصورت آواز کا مالک، اور میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں ضیاء عباس بھائی. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، بہت اچھے. ایک کلام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر صاحب کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں. جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات، 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 رویا کیا خود اس کا مقدر
تمام رات جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات جھولے جاگتے رہے اصغر تمام رات مادر سجا رہی تھی تصور میں ایک دلہن مادر سجا رہی تھی تصور میں ایک دلہن قاسم کے سر پہ پھول سجا کر تمام رات قاسم کے سر پہ پھول سجا کر تمام رات دینے اذان صبح لہن میں رسول کے دینے اذان صبح لہن میں رسول کے بے چین تھے شبیہ پیمبر تمام رات بے چین تھے شبیہ پیمبر تمام رات صغرا وطن میں ہوگی میرے انتظار میں صغرا وطن میں ہوگی میرے انتظار میں رو رو کے سوچتے رہے اکبر تمام رات رو رو کے سوچتے رہے اکبر تمام رات آیا کہ یہ بدن پہ سجا کر قریب شاہ آیا کہ یہ بدن پہ سجا کر قریب شاہ زینب کے لال جنگ کے زیور تمام رات زینب کے لال جنگ کے زیور تمام رات گرنا تھا زخمی ہو کہ جہاں شے کو وہ زمین گرنا تھا زخمی ہو کہ جہاں شے کو وہ زمین ارے بالوں سے جھاڑتی رہی مادر تمام رات بالوں سے جھاڑتی رہی مادر تمام رات مجلس بپا ہو یا ہو شب غم بپا ظفر مجلس بپا ہو یا ہو شب غم بپا ظفر بہتا ہے آنسوؤں کا سمندر تمام رات بہتا
ہے آنسوؤں کا سمندر تمام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بات کریں گے ہم اس وقت وہاج کمسن ذاکر کے پاس چلتے ہیں۔ وہاج، میں جس طرح آپ نے میرے رمضان ٹرانسمیشن میں بہت سارے پیغمبر کا ذکر کیا انہوں نے بڑے پیارے انداز میں، اور اصحابہ کا ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز میں، اور اب میں وہاج سے پوچھتی ہوں کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہاج، آپ یہ بتائیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ذاکرہ صاحبہ نے بی بی زینب پہ ختم کیا، بی بی زینب کی فضیلت یہ تو فضیلت ہے کہ وہ مولا علی، بی بی فاطمہ کی بڑی بیٹی، رسول کی بڑی نواسی، امام حسن حسین اور مولا عباس کی بڑی بہن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ بعد شہادت امام حسین، امامت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر امام اپنے آنے کے بعد والے امام کو، جو ان کے بعد امام ہوں گے، بتا کے جاتا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہے، اب یہ امام ہے، یہاں تک کہ رسول نے اپنے آخری خطبات میں بتایا کہ اب میرے بعد علی امام ہے۔ جب مولا علی کے سر پہ ضرب لگی تو امام علی نے بتایا کہ میرے بعد حسن امام ہے، کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا کہ جائیں حسن نماز پڑھوائیں، کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب امام حسن ہے۔ اور جب حسن اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے بنو ہاشم، اپنا بیٹا، یہاں تک کہ امامت امام حسین کے سپرد کی، اور پھر آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ لیکن امام حسین کے زمانے میں عالم نہ تھا کہ وہ بتاتے کہ اب امام زین العابدین ہے، تو یہ بار بی بی زینب نے اٹھایا۔ عصر عاشور بی بی زینب امام زین العابدین کے خیمے میں گئیں اور جا کے پوچھا کہ بیٹا سید سجاد، ہمیں بتائیے، ہمارے سروں سے چادر لوٹ لی گئی ہے، ہمیں بتائیے کہ ہم جل کے مر جائیں یا ہم ان خیموں سے باہر آ جائیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ پھوپھی اماں، کیونکہ جان بچانا واجب ہے تو آپ خیموں سے باہر آ جائیں۔ جانتے ہیں اگر امام حسین نے یزید کو قیامت تک کے لیے دشنام کیا ہے تو بنت علی کے خطبوں نے پیغام حسینی کو عام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں ابھی کیا بات کروں، دل کرتا ہے وہاج آپ کی بات سنتے چلے جائیں۔ میں کہتی ہوں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک اس کو بہت اعلیٰ مقام دے۔ بہت خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں، ہمارے پیارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں سلمان بشیر صاحب، اور وہ نوحہ سنائیں گے اپنے خوبصورت آواز میں، اور بہت سارے انہوں نے اپنے جو نوحہ جو ریکارڈ بھی کروایا، سلام بھی، کلام بھی۔ تو السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں، کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں، اور خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں۔ کہ قرآن پڑھنا ہے آسان مسجدوں میں، مگر قرآن پڑھنا ہے آسان مسجدوں میں، مگر سنا پہ پڑھ کے سنانا حسین جانتے ہیں۔ کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں۔ سبت الخاص جو انبیاء کو بھی مشکل دکھائی دیتا ہے، جو انبیاء کو بھی مشکل دکھائی دیتا ہے، وہ کام کر کے دکھانا
حسین جانتے ہیں اے دل حسین کے روزے پر بادب رہنا اے دل حسین کے روزے پر بادب رہنا سوال لب پہ نہ لانا حسین جانتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آلہ سبحان اللہ. سلمان بشیر صاحب نوحہ سنا رہے تھے. میں اپنی پیاری بہن کی جانب چلتی ہوں اور ذاکرہ خانم سیدہ کاظمی، اور ان سے ایک سوال کرتی ہوں، لیکن میں چاہوں گی ان کا سوال میں پہلے کر دوں لیکن جواب وہ مجھے بریک کے بعد دیجیے گا. امام حسین علیہ السلام کی چاہت میں اور کربلا کا مقام، ان دونوں پہ آپ نے روشنی ڈالنی کہ اس وقت ان کی چاہت میں اور اب کے لوگ جو ان کی چاہت میں کیسے آگے آ رہے ہیں. یہاں پر ہم لوگ لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین.